بغداد شہر، جس کے گلی کوچوں میں ایک خستہ حال مکان تھا اور اس مکان سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک خاتون اونچی آواز میں شکوہ کر رہی تھی اور اس کے بچے بھی رو رہے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ان پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ ان بچوں کا باپ، جس کا نام یوسف تھا، سر جھکائے اپنی بیوی کا غصہ برداشت کر رہا تھا۔ یہ صدیوں پرانی بات ہے جب بغداد میں ایک وبائی مرض پھیلا اور کئی لوگ اس کی زد میں آئے۔ یوسف بھی اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کمزور، لاچار اور بیکار ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی اور بچوں نے کچھ دن تو فاقے برداشت کر لیے، لیکن اب ان کی برداشت اور صبر جواب دے چکے تھے۔ یوسف اب بچوں کو روتا دیکھ کر رسی میں گیا کہ ان کے کھانے کو کچھ ڈھونڈ سکے، لیکن اب گھر میں کھانے کو کچھ نہ بچا تھا اور تمام برتن خالی تھے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، کسی روزگار کی سوچو، یوں بیکار بیٹھنے سے تو ہمارے بچے مر جائیں گے۔ بیوی کی باتیں سنی تو یوسف بولا، میں نے زندگی میں کوئی کوتاہی نہیں برتی، لیکن بیماری نے مجھے کمزور کر دیا ہے اور اب میں کام کاج کے قابل نہیں، یہ تم بھی جانتی ہو۔ بیوی کی باتیں سن کر وہ بہت پریشان تھا اور گھر میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ آخر اس نے ایک لمبی رسی تلاش کر لی اور کہنے لگا، میں اس رسی کو بیچ کر آتا ہوں تاکہ بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر سکوں۔ یوسف کی باتیں سنی تو بیوی نے کہا، آج تو کھا لیں گے، کل کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگا، کل تک کافی وقت ہے اور کل کا مالک بھی میرا خدا ہے۔ پھر اس نے رسی اٹھائی اور اللہ کے بھروسے گھر سے نکل گیا۔ اس نے کافی دیر تک گلی کوچوں میں صدا لگائی اور آخرکار اسے ایک گاہک مل گیا۔ گاہک نے رسی کو دیکھا اور کہا، میں اس رسی کے بدلے تمہیں 1 دینار دے سکتا ہوں۔ یوسف کہنے لگا، اس کی قیمت 1 دینار سے زیادہ ہے، چند ہی سال پہلے میں نے زیادہ قیمت سے خریدی تھی۔ اب گاہک سمجھ چکا تھا کہ یوسف اپنی کسی ضرورت کے تحت رسی فروخت کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہنے لگا، میں نے جو قیمت لگائی ہے وہی مناسب ہے، اگر فروخت کرنا چاہتے ہو تو رسی میرے حوالے کرو اور 1 دینار لے لو، نہ جاؤ کوئی دوسرا گاہک تلاش کرو۔ مرتا کیا نہ کرتا، یوسف نے مجبوراً منظور کر لیا اور رسی 1 دینار میں فروخت کر دی۔ وہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ بیوی بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید سکے۔ اچانک اس نے رستے میں 2 لوگوں کو دیکھا جو آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ یوسف آگے بڑھا تاکہ دیکھ سکے کہ معاملہ کیا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک نوجوان نے بوڑھے کا گلا پکڑ رکھا ہے اور اسے اپنے ہمراہ لے جانا چاہتا ہے، اور وہ بوڑھا اپنی جان چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ یوسف نے اس جوان سے کہا، اے جوان، یہ بزرگ تمہارے باپ کی جگہ ہے، اس سے ایسا برا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ بوڑھا اس جوان کے ہاتھوں مجبور اور پریشان تھا، کہنے لگا، 1 درم کی خاطر، صرف 1 درم کی خاطر یہ شخص مجھے قاضی کی عدالت جانا چاہتا ہے تاکہ مجھے قید خانے بھجوا سکے۔ اب تم بتاؤ، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہوگی کہ میں اس شہر میں کئی سالوں سے عزت کی زندگی بسر کر رہا ہوں، لیکن ایک معمولی سی رقم کے لیے قید خانے چلا جاؤں؟ یوسف نے اس بزرگ کی باتیں سنی تو سوچنے لگا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند ہو؟ اگر یہ بوڑھا قید خانے چلا گیا تو اس کی بیوی اور بچوں کا خرچ کون دے گا؟ یہ سوچتے ہی اس نے اپنی جیب سے 1 دینار نکالا اور جوان کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو جوان، یہ رہا 1 دینار، اور اس بوڑھے کو چھوڑ دو تاکہ یہ اپنے گھر والوں سے مل سکے۔ جب نوجوان وہاں سے رخصت ہوا تو بزرگ بھی سنبھل گیا اور یوسف کو ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینے لگا، تمہیں اللہ اس کا 100 گنا اجر دے۔ بزرگ کی دعائیں سنتے سنتے یوسف بھی وہاں سے گھر کی طرف چلنے لگا۔ چلتے چلتے یوسف اب یہ سوچنے لگا کہ مجبوراً مجھے خالی ہاتھ گھر لوٹنا ہوگا، لیکن وہ دل ہی دل میں مطمئن بھی تھا کہ اس نے غربت کے باوجود ایک نیکی کا کام کیا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے یوسف گھر پہنچ چکا تھا۔ جب بیوی نے دیکھا کہ وہ خاموش اور سر جھکائے کھڑا ہے تو سمجھ گئی کہ یہ ہمارے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں کر سکا، بلکہ وہ رسی جو گھر سے لے کر گیا تھا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ وہ پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ تم خالی ہاتھ کیوں ہو اور رسی کا کیا ہوا؟ یوسف نے تمام ماجرا بیوی سے بیان کیا تو وہ کہنے لگی، واقعی تم نے عمدہ کام کیا ہے اور ایک بوڑھے کو قید خانے سے نجات دلائی ہے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو چراغ گھر کی روشنی کے لیے ہوتا ہے اسے مسجد میں لے جانا جائز نہیں۔ اب اپنے بچوں کو کس طرح بہلاؤ گے، کہاں سے کھلاؤ گے، اور اس شہر سے کون یہاں آئے گا تاکہ ہمارے بچوں کا پیٹ بھرے؟ وہ کہنے لگا،
تم درست کہتی ہو، میں تمہاری باتیں تسلیم کرتا ہوں، لیکن وہ بوڑھا ہم سے زیادہ مصیبت کا مارا تھا۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، تمہارے رونے دھونے سے ہمارا 1 دینار واپس نہیں آ سکتا، اس لیے ان باتوں کو چھوڑو اور آئندہ کے لیے سوچو کہ اب کیا کریں، شاید کوئی دوسرا راستہ لائے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی کی باتیں کڑوی ضرور ہیں لیکن درست ہیں، اس لیے سوچنے لگا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اچانک اس کے دل میں کوئی خیال آیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دوبارہ گھر کے ٹوٹے پھوٹے سامان کو دیکھنے لگا۔ وہ کبھی ادھر کبھی ادھر پھرا لیکن اسے کوئی قابل فروخت چیز نظر نہ آئی، اس لیے پریشان اور نا امید ہو کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اچانک اسے ایک پرانا بستر نظر آیا جو بچوں کے بچھونے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں اسی بستر کی تلاش میں تھا، مجھے اجازت دو تاکہ میں اسے بیچ سکوں۔ بیوی نے کہا، بچے بھوکے ہیں لیکن تم اس پرانے بستر سے بھی انہیں محروم کرنا چاہتے ہو؟ یوسف نے کہا، اچھا ہوا کہ تم نے خود کہہ دیا کہ بچے بھوکے ہیں، اس لیے اہم بات یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، پرانے بستر کے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑے گا۔ اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ اس کی نظر میں اس بستر کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے تو آنسو بہانے لگی اور فریاد کرتے ہوئے بچوں کو بستر سے اٹھایا اور اپنے خاوند سے کہنے لگی، لپیٹ لو اسے، بیچ ڈالو، صرف اتنا یاد رکھنا کہ اسے سستے داموں نہ بیچنا تاکہ چند دن ہمارے بچوں کا پیٹ تو بھر سکے۔ یوسف کے پاس کہنے کے لیے اب کوئی بات نہ تھی، اس لیے اس نے اپنا سر اٹھایا، بستر کو لپیٹ کر کندھے پر رکھا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ چلتا رہا اور آخرکار شہر کے اس میدان میں پہنچ گیا جہاں کئی قسم کی نئی اور پرانی چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ یوسف نے بستر کو فروخت کرنے کے لیے جب آوازیں لگائیں تو چند ہی خریدار اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے بستر کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور اس میں 100 طرح کے عیب نکالے اور آگے بڑھ گئے۔ آخرکار ایک ایسا خریدار آ نکلا جس کو وہ بستر پسند آ گیا۔ اس نے اس بستر کی قیمت دریافت کی۔ یوسف کہنے لگا، 10 دینار۔ خریدار کو اس بستر کی مطلقاً کوئی ضرورت نہ تھی، اور جب اس نے 10 دینار کا نام سنا تو کہنے لگا، اس پھٹے پرانے بستر کے لیے ایسا کون شخص ہوگا جو 10 دینار ضائع کرے گا؟ یہ کہنے کے بعد وہ خریدار آگے بڑھ گیا اور یوسف سے دور ہونے لگا، لیکن وہ بھی اس کے تعاقب میں لپکا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، جناب ایسا ظلم نہ کریں، میں اپنی ضرورت کی وجہ سے اس بستر کو اس سے بھی کم قیمت پر فروخت کر دوں گا۔ آخرکار اس نے یہ بستر 3 دینار میں فروخت کیا اور رقم لے کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ راستے میں سوچنے لگا کہ اپنے بچوں کے لیے کیا خریدے تاکہ وہ خوش بھی ہو جائیں اور ان کا پیٹ بھی بھر جائے۔ اتنے میں اسے ایک بڑھیا کے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ وہیں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ اس بڑھیا نے اپنے جوان بیٹے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور اس سے التجا کر رہی تھی کہ مجھے حکیم کے پاس لے چلو، مجھے حکیم کے پاس لے چلو، لیکن وہ نوجوان اس بڑھیا سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا اور کہہ رہا تھا، اماں جان مجھے جانے دیں، میں آپ کے علاج کے لیے رقم کہاں سے لاؤں؟ یوسف نے جب ان ماں بیٹے کا ماجرا دیکھا تو آگے بڑھا اور ان کے جھگڑے کا سبب پوچھا۔ بڑھیا نے کہا، میں نے اپنے اس بیٹے کی تعلیم اور پرورش میں کئی سال بسر کیے ہیں، لیکن اب جب کہ میں بیمار ہوں تو یہ مجھے حکیم کے پاس نہیں لے جاتا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، میں تسلیم کرتا ہوں، میری ماں نے بڑی تکلیف اٹھائی اور مجھے پالا پوسا، لیکن میں مجبور ہوں، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں اپنی والدہ کو علاج کے لیے لے جا سکوں۔ یوسف نے جب یہ ماجرا دیکھا تو پریشان ہوا اور اپنا کل سرمایہ یعنی 3 دینار اپنی پھٹی پرانی چادر سے نکالے اور نوجوان کے حوالے کر دیے۔ اس نوجوان کو یوسف کی سخاوت پر یقین نہ آیا۔ اس نے چاہا کہ اس کے قدموں پر گر پڑے، لیکن یوسف نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور کہنے لگا، میرے پیارے، اپنی ضرورت پوری کرو اور والدہ کی خدمت کرو۔ یہ کہنے کے بعد وہ دونوں ماں بیٹا وہاں سے چل پڑے اور یوسف دوبارہ اسی طرح طرح کے خیالات میں ڈوب گیا۔ وہ اسی طرح حیران و پریشان کھڑا تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جب کافی دیر کے بعد سنبھلا تو گھر کی طرف چل پڑا، لیکن بھوک اور فاقہ کش سے چلنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ وہ اس حالت میں بھی گھر جانے پر مجبور تھا، اس لیے گرتا پڑتا گھر پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ اس کی بیوی اور بچے انتظار میں تھے، اس لیے بیوی نے فوراً دروازہ کھولا اور اس کے چہرے پر خوشی نمایاں تھی، لیکن اپنے خاوند کے لٹکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کی یہ خوشی جاتی رہی۔ بیوی کہنے لگی، اے مرد، تو نے کیا کیا؟ تم پھر خالی ہاتھ لوٹے ہو؟ بیوی کو غصے میں دیکھا
تو یوسف نے تمام ماجرا بیان کر دیا۔ جب تمام قصہ سنا تو بیوی کہنے لگی، تمہیں پھر دوسروں کی محبت اور دوستی نے دھوکہ دیا ہے۔ معلوم نہیں تم اپنے بچوں سے ایسی محبت کا برتاؤ کیوں نہیں کرتے؟ اب تم خود ہی بتاؤ، ہم کیا کریں، کہاں جائیں؟ اب میرے بچوں میں زیادہ دیر تک بھوک کی شدت برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور شاید ان کی موت بھی اسی فاقہ کشی کی وجہ سے ہوگی۔ یوسف میں اب بیوی کو دیکھنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ہے، اگر تم بھی اس بڑھیا کے نالے سنتی تو وہی کرتی جو میں نے کیا، لیکن تسلی رکھو، خدا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اگر اس مرتبہ میں کوئی چیز لے گیا تو اسے بیچنے کی بجائے گروی رکھوں گا تاکہ اس چیز سے ہمیں ہاتھ نہ دھونے پڑے۔ بیوی کہنے لگی، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز بچی بھی ہے جسے گروی رکھ سکو گے؟ یوسف اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں کھڑا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور کہنے لگا، وہ کوزہ کیسا رہے گا؟ یہ کوزہ مجھے دے دو تاکہ اس کے بدلے کوئی چھوٹا سا کوزہ خرید لاؤں اور اس کے ساتھ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ لے آؤں۔ اس کی بیوی جو پہلے ہی غصے میں تھی کہنے لگی، اس کوزے کی جان سے بھی ہاتھ دھو لو۔ یہ کوزہ نہ تو تم سے کوئی خریدے گا اور نہ ہی گروی رکھے گا، بلکہ ایسا کرو اس کوزے کو کسی کو بخش دو یا توڑ دو۔ مایوس یوسف اب آگے بڑھا اور کوزہ اٹھا کر کہنے لگا، مجھے ذلیل تو نہ کرو، تم جانتی ہو میں اپنے بچوں کے لیے ہی یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یوسف نے اپنی بیوی کو خدا حافظ کہا اور گھر سے نکل گیا۔ بازار میں پہنچنے کے بعد وہ سب سے پہلے ایک عطار کی دکان پہ گیا اور اس سے قرض مانگنے لگا۔ عطار نے کہا، بے شک میں تمہیں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں تمہیں پہچانتا بھی ہوں۔ لاؤ، اپنی کوئی چیز لاؤ جسے گروی رکھ کر مجھ سے قرض لے سکو۔ یوسف نے اسے کوزہ دکھاتے ہوئے کہا، میرا سرمایہ تو فقط یہی کوزہ ہے۔ عطار نے کوزہ کو دیکھا اور کہنے لگا، آخر ایک استعمال شدہ اور پرانا کوزہ جس کا رنگ بھی اڑا ہوا ہے، گروی رکھنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے جاؤ اور کوئی ایسی چیز لے آؤ جو گروی رکھنے کے لائق تو ہو۔ اس کے بعد یوسف اس عطار کی دکان سے باہر نکلا اور دوسری دکانوں کا رخ کیا، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ہوئیں کیونکہ کوزہ بہت پرانا تھا اور کوئی بھی اسے اس کوزہ کے بدلے قرض دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ سورج ڈوبنے کے قریب تھا اور اندھیرا چھانے والا تھا۔ یوسف کے دل میں نا امیدی کی کیفیت طاری تھی۔ وہ خود سے کہنے لگا، شاید میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کر کے غلطی کر دی ہے۔ اس کوزہ کو کوئی بھی گروی نہیں رکھے گا، مجھے لگتا ہے اب اسے بیچ ہی دینا چاہیے۔ اس نے ارادہ کیا اور واپس پلٹا اور خریداروں کو بلانے اور کوزہ فروخت کرنے کی آوازیں لگاتا رہا، اس لیے کہ یہی کوزہ اس کی آخری امید تھی اور اس کی خواہش تھی کہ اسے ہر قیمت پر فروخت کرے تاکہ اس کے بیوی بچے کم از کم ایک وقت کے کھانے سے محروم نہ رہیں۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ کوئی بھی خریدار نہ ملا۔ سورج اب مکمل غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا چھا چکا تھا، اس لیے وہ تھکا ہارا گلی کوچوں میں اکیلا رہ گیا۔ پھر وہ ایک مدھم سی روشنی کے سامنے بیٹھ گیا جو ایک مکان کی کھڑکی سے چمک رہی تھی۔ وہ کافی دیر بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ اس حالت میں کیسے گھر جائے اور بیوی کو کیا جواب دے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور بدستور سوچتا رہا کہ اتنے میں اسے ایک مچھلی فروش کی آواز سنائی دی۔ یہ مچھلی فروش بھی یوسف ہی کی طرح مجبور اور تنگ دست تھا، اس لیے وہ بھی اسی جگہ آ کر بیٹھ گیا جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ جلد ہی وہ دونوں ایک دوسرے کا حال احوال سننے اور کہنے لگے اور ایک دوسرے کے غم گسار بن گئے۔ مچھلی فروش کہنے لگا، ہم دونوں کے حالات ایک جیسے ہیں، آؤ کوئی ایسا کام کریں کہ تم اس کوزے سے چھٹکارا حاصل کرو اور میں اس مچھلی سے جو میرے ہاتھ میں بچی ہوئی ہے، میں تم سے کوزہ لے لیتا ہوں اور تم مجھ سے مچھلی لے لو اور اپنے گھر جاؤ تاکہ کم از کم آج کی رات تو تمہاری بیوی اور بچے اپنا پیٹ بھر سکیں۔ یوسف نے کچھ سوچا اور کہنے لگا، ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں، میں بجائے اس کے کہ خالی ہاتھ گھر جاؤں، کم از کم ایک مچھلی تو میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اب یوسف ایک چھوٹی سی مچھلی کا مالک بن گیا اور اس کے بدلے مچھلی فروش کو ایک بڑا لیکن پرانا کوزہ مل گیا تھا۔ مچھلی فروش نے بہت جلد کوزہ لے لیا اور گھر کی طرف تیزی سے روانہ ہو گیا اور چھوٹی سی مچھلی یوسف کے حصہ میں آ گئی۔ وہ اپنے انہی خیالات میں غرق تھا اور کہہ رہا تھا، ہائے افسوس، مجھ پر کتنی مصیبتیں گزری ہیں۔ پھر آہیں بھرتے اور روتے ہوئے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ گھر پہنچا تو نہایت حسرت اور دکھ بھرے انداز سے دروازے پر دستک دی تو معمول سے جلد دروازہ کھول دیا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی بیوی اور اس کے بچے آنے کی گھڑیاں گن رہے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا
تو صحن میں بیوی بچوں کے سامنے وہ مچھلی رکھ دی اور انتظار کرنے لگا کہ اس کی بیوی کیا کہتی ہے۔ اگرچہ یہ مچھلی چھوٹی سی تھی لیکن اس پرانے کوزے کو گروی رکھنے کے برابر ضرور تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، میں نے وہ کوزہ گروی نہیں رکھا بلکہ اس کے تبادلہ میں یہ مچھلی لی ہے۔ اس کی بیوی مچھلی کو دیکھ کر بہت خوش تھی لیکن فوراً ہی اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور کہنے لگی، گویا تم نے کوزہ دے کر مچھلی لی ہے؟ آخر ہمارے گھر اب بچا ہی کیا ہے؟ کیا تم نے جانے سے پہلے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کوزہ کو فروخت نہیں کرو گے بلکہ ایک چھوٹا کوزہ خریدو گے؟ یوسف اپنی بیوی کی باتیں سن کر سر جھکائے بیٹھا تھا اور بس اتنا کہہ سکا، اس کوزہ کو گروی رکھنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور میں مجبور تھا۔ بیوی اب دل ہی دل میں افسوس کر رہی تھی کہ وہ کوزے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، تھال اور چاقو لے آئی اور مچھلی کو صاف کرنے لگی۔ وہ اسی طرح مچھلی صاف کر رہی تھی کہ اچانک حیرت سے کہنے لگی، یہ کیا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں چاند کی طرح چمک رہا ہے؟ یوسف آگے بڑھا اور مچھلی کے پیٹ کی آلائش دیکھ کر خوشی سے چلانے لگا، موتی! اے عورت، یہ تو قیمتی موتی ہے۔ یوسف کے چلانے سے اس کا خاموش اور اداس گھر خوشی سے بھر گیا تھا۔ وہ رات اس کی بیوی اور بچوں نے یاد الہی میں گزار دی اور خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ اب وہ صبح کا انتظار کرنے لگے کہ کب جوہری اپنی دکان کھولے گا۔ ابھی جوہری نے اپنی دکان بھی نہ کھولی تھی کہ یوسف اس کے دروازے پر موجود تھا۔ جیسے ہی دکان کھلی تو اسے وہ موتی دے کر اس کے بدلے بے اندازہ رقم وصول کر لی۔ اس دفعہ وہ خالی ہاتھ نہ تھا بلکہ گھر جاتے ہوئے اس کی گٹھڑی درہم و دینار سے بھری ہوئی تھی۔ یوسف نے اس رقم سے گھر کی ضروریات، بچوں کے لباس اور نئے بچھونے خرید لیے۔ کافی عرصہ کے بعد ان کے طرز زندگی میں تبدیلی واقع ہو چکی تھی۔ جب چند دن گزر گئے تو یوسف کے حالات بھی پریشانی سے آسودگی میں تبدیل ہو گئے۔ لیکن کہتے ہیں کہ زندگی ایک مسلسل امتحان ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ یوسف کے ساتھ دوبارہ پیش آیا۔ ایک دن شام سے تھوڑی دیر پہلے اس کے دروازے پر دستک ہوئی تو یوسف نے دروازہ کھول کر دیکھا، ایک پریشان حال درویش اس کے سامنے کھڑا ہے اور وہ صاحب خانہ کا انتظار کر رہا تھا۔ یوسف بھی اب کوئی فقیر نہ تھا بلکہ صاحب مال تھا۔ درویش کو دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوا اور مسکراتے ہوئے اسے دعوت دی کہ اندر تشریف لے آئیں۔ درویش نے یوسف کو اپنا تعارف کرایا اور کہنے لگا، نہیں، میرے پاس مہمان بننے کا وقت نہیں ہے، میں مجبور اور تنگ دست ہوں۔ اگر تم انسان دوستی کا ثبوت دینا چاہتے ہو تو میری مدد کرو تاکہ اپنی پریشانی سے میں نجات پا سکوں۔ یوسف نے جب یہ باتیں سنی تو گہری سوچ میں ڈوب گیا اور دل میں کہا، کچھ بھی ہو میں اس درویش کی مدد ضرور کروں گا، کیونکہ چند دن پہلے میں بھی اسی درویش کی طرح ایک پریشان حال اور فقیر تھا۔ پھر وہ کچھ کہے بنا تیزی سے مڑا اور کمرے سے سنہری سکوں سے بھری ہوئی تھیلی لا کر درویش کو پیش کر دی۔ درویش نے جوں ہی تھیلی دیکھی تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آنے لگے اور مسکرانے لگا اور کہا، واقعی درست ہے، تم سخی اور انسان دوست ہو۔ میں نے کئی دن پہلے لوگوں کی زبانی تمہاری تعریفیں رکھی تھیں، لیکن مجھے اس بات پر یقین نہ تھا کہ تم ایسے انسان دوست ثابت ہوگے۔ اگر تم سچ پوچھتے ہو تو مجھے ان سنہری سکوں کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو صرف اس لیے آیا تھا کہ دیکھ سکوں کہ لوگوں کی زبانی جو باتیں سنی تھی وہ درست ہیں یا نہیں۔ درویش نے پھر ایک سرد آہ بھری اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، میں کئی سالوں سے گوشہ نشین ہوں اور عبادت الہی میں مصروف ہوں، لیکن مجھے ایسا مرتبہ نہیں ملا جس مرتبہ پر تم فائز ہو چکے ہو۔ درویش نے اتنا ہی کہا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر یوسف کو دعائیں دیتا وہاں سے رخصت ہو گیا۔